अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आज जो शख्सियत आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद अज़मी साहब, सदर शोबा उर्दू एंड डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस मिनहाज यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। अदबी और तदरीसी मैदान में इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जो इतने एजाज़ात इन्होंने हासिल किए हैं ज़िंदगी में, उनके बारे में भी पूछेंगे कि इतनी मोटिवेशन और इतना लगन के साथ आपने जो इस मैदान में इतना नाम बनाया है, किस तरह बनाया है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। सिर्फ अल्लाह का करम है। मैंने तुलंबा से आगाज़ किया ज़िंदगी का और वहीं मेरे ननियाल थे, फिर मुल्तान गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते रहे और मुल्तान यूनिवर्सिटी में, BZ यूनिवर्सिटी में हम पहले तालिब इल्म थे और एक लीडरशिप का भी मौका मिला, अल्लाह पाक ने दिया। तालिब इल्म लीडर के तौर पर भी अपने आप को मनवाया, एक ऐसे राइटर के तौर पर भी, मुकर्रर के तौर पर भी, एक अच्छे तालिब इल्म के तौर पर भी, और फिर माशाल्लाह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया और उसके बाद फिर अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट कॉलेज रहीम यार ख़ान से। वहाँ 17वें ग्रेड में लेक्चरर, फिर 18वें ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर, 19वें ग्रेड में एसोसिएट प्रोफेसर, फिर वहाँ से फुल प्रोफेसर 20वें ग्रेड में। वहाँ तकरीबन 30-32 साल मेरी ज़िंदगी की जवानी के सारे वाक़यात रहीम यार ख़ान में हैं। और रिटायरमेंट के बाद फिर मिनहाज यूनिवर्सिटी में अल्लाह पाक ने मेरा रिज़्क़ लिखा था तो मैं यहाँ आ गया। पहले विजिटिंग प्रोफेसर था, फिर मुझे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनाया गया, डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और भी जो है अदा कर रहे हैं। आपका तारुफ तो करवाते हुए मैं बहुत घबरा रहा था, इतनी लंबी लिस्ट है आपकी जो आपने अचीवमेंट्स की, लेकिन आप शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। कौन सी ऐसी मुसन्फ़ियात हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और आपको मज़ा आया इनको लिखने में? मैं बतौर उस्ताद अपने आप को मैंने रिकॉग्नाइज़ करवाया एक अच्छे उस्ताद के तौर पर, और इसके लिए आप खुश होंगे कि मैंने एक बहुत माली फ़ायदे वाला शोबा छोड़कर इधर आया। सिर्फ ये नहीं कि मुझे कोई जॉब नहीं मिलती थी, मैं एजुकेशन में आ गया, मैं एक बहुत बड़ी एक पोस्ट थी जो पैसे वाली पोस्ट थी, वो छोड़कर मैं आया। मेरा ये पैशन, मेरा इश्क है, जुनून है मेरा तदरीस तालीम, इसलिए कि मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा शोबा है तालीम। आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो मैंने सारी ज़िंदगी तालीम में खपाई है। लगता है कि आजकल के दौर में इनकी इज़्ज़त, जो हमें एहतराम और मुकाम देना चाहिए उस्ताद को, वो कम हो रहा है, लग रहा है ऐसा? नहीं, मुझे इससे कोई गला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी इस शोबे के अंदर। इतना ये शोबा मुझे रास आया कि मैंने दुआ मांगी कि मेरा बेटा भी इसी शोबे में आए, वो भी अब इस शोबे में है। तो मैंने सारी ज़िंदगी बकौल शायर के करूँगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो मुझे तालीम के अलावा और इतनी बड़ी बात कर दी। इश्क, और इश्क तो लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद तो कुछ है। ये इश्क है मेरा जो है ना, तालीम और जुनून। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के सदके अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है कि लफ्ज़ नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। सर, किन किन एजाज़ात से नवाजा गया? आप प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर रहे थे कि एक चैलेंज के थ्रू आपको इनामात दिए गए, वो ज़रा शेयर कीजिए। जहाँ एक तो अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने पहली पोजीशन ली, और उसके अलावा CSS में भी मैंने कुछ वक्त गुजारा, और परवीन शाकिर हमारे बैच में थी और या मकबूल जाना हमारे बैच में थे। तो लेकिन फिर PhD की तरफ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी आज से 28 साल पहले मैंने PhD की। अब मैं सोचता हूँ कि वो ख्वाब तो नहीं था। डॉक्टर जमील जालवी, अल्लाह ताला उनकी कब्र रोशन करे, उन्होंने हमारा वायवा लिया। तो इस तरह से तालिब इल्मी के ज़माने में हम आल यूनिवर्सिटीज़ मुकाबले में गए इस्लामाबाद में, वहाँ पहली पोजीशन ली। सदर पाकिस्तान चौधरी फजल इलाही से हाथों से मैंने गोल्ड मेडल लिया, नकद इनाम लिया। फिर ऐसे राइटिंग के प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब से इनाम लिया, और ये जो दानिश स्कूल का आइडिया है इसको मैंने प्रमोट किया, और उसके लिए मुझे वज़ीर आला ने इनाम दिया। अभी कुछ अर्सा पहले एक कंपटिशन हुआ था पाकिस्तान भर में, स्लोगन कंपटिशन, यानी एक तजवीज़ नारा, जैसे ये कहते हैं ना बच्चे दो ही अच्छे, इसके मुतबादल मैंने एक नारा दिया था, कुनबे का एतदाल, मुआशरा हो खुशहाल। ये पाकिस्तान में पहला स्लोगन है, पहली पोजीशन इसको मिली, मुझे गोल्ड मेडल मिला, ट्रॉफ़ी मिली और कैश प्राइज़ मिला। तो इस तरह से बहुत सारे इनामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हासिल किए ज़िंदगी में। इंशाल्लाह आगे भी आप हासिल करते रहेंगे। अच्छा सर, अदब के हवाले से बात करेंगे, उर्दू अदब के हवाले से। हमारी कौमी ज़ुबान तो है, लेकिन ये सरकारी ज़ुबान क्यों नहीं बन पाई, और जो बड़े बड़े नाम उर्दू अदब में पहले पैदा हुए हैं अब क्यों नहीं आ रहे? वो मैंने अपने लिखा भी मजमून में, इस बंद घर में क्या कहूँ कैसे तिलिस्म है,
کھولے تھے جتنے قفل وہ ہونٹوں پہ پڑ گئے. یعنی بات ہونٹ ہمارے سل جاتے ہیں, کیا کہیں, کس سے گلا کریں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم رجائیت کے حوالے سے سوچیں تو پھر بھی بہت سارا سفر ہم طے کر آئے ہیں. اردو زبان جو ہے پاکستان بننے کے بعد اب ہماری قومی زبان بھی ہے. سرکاری زبان بننے میں بیوروکریسی ہر وقت رکاوٹ رہی ہے, اور وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جب بانی پاکستان نے فرما دیا, جب سارے وسائل ہیں, جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا, جب آئین پاکستان میں لکھا ہو, تو کب تک یہ اس کو حق سے محروم کریں گے. آخر ان کو حق دینا پڑے گا, اور جب اردو کا حق ملے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواں نکور پاکستان نکلے گا. جس طرح جرمنی ہے, جس طرح اٹلی ہے, جاپان ہے, چین ہے, سارے ملک جنہوں نے اپنی قومی زبان میں ترقی کی اور اس وقت وہ صف اول میں ہے, پاکستان بھی انشاءاللہ صف اول میں آئے گا دنیا کے, اور اردو کا اس کا جائز مقام ملے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, منہاج یونیورسٹی سے آپ منسلک ہیں, اور خاص طور پر طالب علموں کے حوالے سے کوشچن کروں گا کہ آج کل کی یونیورسٹیز میں کیا ماحول آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہتر ہونا چاہیے, کتنا بہتر نہیں ہے, اور کیا کمیاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہر عہد میں ایک معاملہ رہا ہے میرے بھائی کہ ہم اپنے زمانے کے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے اور ہر وقت نئی نسل کو کوستے رہتے ہیں. زمانے ایک جیسے سارے ہوتے ہیں, تقریباً کم و بیش 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ہر عمر کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں, اور بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے اور محبت سے سمجھانا چاہیے. منہاج یونیورسٹی میں خاص طور پہ باقی یونیورسٹیوں کی نسبت ماحول اچھا ہے, کافی اچھا ہے. اس کی دینی شہرت بھی ہے, اور یہاں اساتذہ بھی ماشاءاللہ ویجیلنٹ ہیں. کوئی ایسی چیزیں وہ نہیں ہیں, نہ وہ نشہ آور ماحول کو ایسا ہے, نہ اور ولگیرٹی ہے. تعلیم کی طرف بہت توجہ ہے بچوں کی ہمارے الحمدللہ, اسی لیے ہر سیمسٹر میں ہمارے داخلوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے. میں یہ کوشچن بھی آپ سے پوچھنے ہی والا تھا آگے کہ سر یہ منشیات عام ہو رہی ہے خاص طور پر یونیورسٹیز میں طالب علموں میں, اس کی کیا وجہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اسٹوڈنٹ سے بات کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن ہے ہمیں, ایک جو پریشر ہے, ایک جو ریس ہے, ایک ریسیس, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریس لگی ہوئی ہے معاشرے میں کہ آگے جانے کی, زیادہ نمبرز لینے کی. پیرنٹس میں بھی اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں رہنمائی کرنی چاہیے کہ ان کو اپنی جو اولاد پہ اتنا زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, وہ جس قابل ہے اتنا ہی اگر اچیو کر لیں تو کافی نہیں ہے یہ؟ ہاں, مجموعی طور پر اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر لوگ نئی منشیات استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو لوگ منشیات پھیلانا چاہتے ہیں وہ زبردستی عادی بناتے ہیں, تو ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے جو بڑے مگرمچھ ہیں, جو منشیات کو پھیلا رہے ہیں, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو گولی مار دی جائے. اس کے علاوہ اور کوئی حل کوئی نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ابھی ہماری قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے, اسی میں ہاکی ٹیم, اسی میں کرکٹ ٹیم, اسی میں ہماری بڑی بڑی ٹیمیں نکلتی ہیں. ابھی ہمارے منہاج میں ہم نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا, گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارے نام آئے. اتنے لوگ آئے ہمارے الحمدللہ. یہاں ایسا کوئی نام و نشان نہیں ہے منشیات وغیرہ کا. موجودہ حکومت میں کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی, اور مہنگائی بہت زیادہ عروج پر ہے اور عام آدمی کے لیے جینا کافی مشکل ہو گیا, کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ صحیح ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان سے کہ نہیں؟ میں براہ راست موجودہ حکومت کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ میرا منصب نہیں ہے. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کو سیاست کی شد بوجھ ہونی چاہیے, دلچسپی لینی چاہیے. اور یورپ اور امریکہ کا سٹائل یہ ہے کہ وہاں یونیورسٹیاں پالیسی بناتی ہیں اور حکومتیں اس کو نافذ کرتی ہیں. حکومتیں پالیسی نہیں بناتی, ان کا کام ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہ پالیسیاں ریسرچ کے بعد, تحقیق کے بعد یونیورسٹیاں بناتی ہیں, تو وہ ماحول ایسا پیدا ہو جائے. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ ان سے کہا جائے پالیسیاں بناؤ. پالیسیاں بنانے کے لیے ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, ان کو ہیوی پیمنٹ کریں, آپ بتائیں تو وہ لوگ آپ کو پالیسیاں دیں گے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں گویا ایک یورپین اور ویسٹرن سٹائل متعارف کرایا ہے کہ ایک پروفیسر ہے, ہاں ایک استاد ہے, یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, ابھی بھی ایک استاد ہے, لیکچر دیتا ہے, قرآن کی تفسیریں لکھتا ہے, سیرت النبی لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت ساری نئی ابھی قرآن انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے. یعنی کتابوں سے لکھانے سے, لیکن کتنا وہ اس کو محنت کرنا پڑتی ہوگی کہ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر حکومتی پالیسیوں پہ بھی وہ کرٹیسائز کرتا ہے, بات کرتا ہے اور ایک رخ دیتا ہے. اور اس کی باتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں جو 4 سال پہلے کہی گئی تھیں آج وہ پوری ہو رہی ہیں ساری کی ساری باتیں. موجودہ حکومت کیا پلان کر رہی ہے اور کیا کچھ کر رہی ہے خاص طور پر شعبہ تعلیم کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, ان کو کوئی چیز آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں, کہنا چاہیں؟ شعبہ تعلیم کے حوالے سے کوئی زیادہ باتیں میرے سامنے نہیں آئی ہیں. اڑتی سی کوئی باتیں یہ سنیں کہ ہمارے پی ایچ ڈی کا الاؤنس کم کیا جا رہا ہے, ہمارے ایم فل کا الاؤنس کم کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ہوا نہیں ہے, صرف افواہیں تھیں. ہم توقع رکھتے ہیں حکومت سے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جی ڈی پی کا 4% جو ہے تعلیم کو دینا چاہیے. ترقی یافتہ ملکوں میں وہ اس کو دیں گے. ہمارے یونیورسٹیوں کی حوصلہ افزائی ہو, کالجوں کی حوصلہ افزائی ہو تعلیم کے بارے میں. لیکن بہت ساری چیزیں اچھی بھی سامنے آ رہی ہیں جو تعلیم کے حوالے سے ہم اس کی تعریف کریں گے.
اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ معاملات اور ٹھیک ہو جائیں گے. سر لاسٹ پہ ہمارے قوم کے لیے کوئی میسیج، ہمارے اسٹوڈنٹ جو آپ طلبہ آپ سے پڑھے ہیں اور آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک میسیج دینا چاہیں، خاص طور پر اس قوم کی رہنمائی کے لیے جو آپ اپنی دانشوری زندگی میں جو آپ کا نچوڑ ہے، جو ایک آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے؟ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میری اپنی زندگی الحمدللہ ایک روشن مثال ہے اس کے سامنے کہ ناگفتہ بے حالات کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری اور آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ پاک نے اس محنت کے صدقے میں اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے حبیب کے صدقے میں بہت کچھ نوازا ہے. قوم کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی میں یہی چاہوں گا کہ محنت کریں اور رزق حلال کی تمنا کریں، ہمت نہیں ہاریں، حوصلہ نہیں ہاریں، مایوسی کا شکار نہ ہوں اور مسلسل محنت کام کرتے رہیں گے تو اللہ پاک جو ہے بہت کچھ نوازے گا اس قوم کو بھی، ان نوجوانوں کو بھی. اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ ہمیں اللہ پاک نے آزادی عطا فرما دی. تو ہمیں تو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنی قوم کی بھی رہنمائی کرنی ہے اور آگے پوری دنیا کو بھی انشاءاللہ ہم نے امن و عاشقی کا ایک پیغام دینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ منہاج میں رہتے ہوئے بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ سب سے پیار، کسی سے کوئی نفرت نہیں، محبت ہی میرا پیغام، محبت ہے جہاں تک پہنچے. آخر میں روزنامہ پاکستان کا اور آپ کے چینل کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میری اس سے یوں سمجھے کہ جنم کا ساتھ ہے. جب یہ شروع ہوا اس وقت سے ہم نے پہلا پرچہ خریدا اور پڑھتے رہے اور شامی صاحب ہمارے ہیرو ہیں، آئیڈیل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، عمر مجیب کو بھی، اور ان کے تمام عملے کو اور آپ سب لوگوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروفیسر استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اعظمی صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. پیغام یہی تھا، ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں اور رزق حلال کی طرف جائیں. اور ڈپریشن جو آج کل کے اسٹوڈنٹس میں ایک ڈپریشن کی ایک وبا جو پھیل رہی ہے اس سے نکلیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.